سورہ شورى آیت نمبر 44. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اور جو کوئی گناہ کر کر کے تباہ ہو جائے اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس گمراہی کے بعد اس کا کوئی دوست اور یار و مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپس پلٹنے کا کوئی راستہ باقی ہے؟ جب وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ ظالم گنہگار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا کوئی موقع مل جائے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم ان گنہگاروں کو دیکھو گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وہ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، فرشتے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر جہنم پر لے کر آئیں گے۔ خاشعین من الذل، ذلت و رسوائی سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، اور پوشیدہ نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کسی کی نگاہ نیچی ہو شرم کے مارے، ندامت کے مارے، خوف کے مارے، اور وہ آنکھوں کے کناروں سے صرف کبھی کبھی وہ دیکھ لیتا ہو، تو ایسی شرمندگی ہوگی کہ آنکھ اٹھانے کی انہیں جرت نہیں ہوگی۔ یقیناً دنیا کے اندر ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جب مجرموں کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جاتا ہے تو مجرم پھانسی کے تختے کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور اکثر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو یہ مجرم، یہ گناہگار جہنم کی آگ کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، وہ آنکھیں بند کرنا چاہیں گے مگر اب آنکھیں بند کرنے سے فائدہ نہ ہوگا کیونکہ انہیں اسی آگ میں جانا ہے۔ اے پروردگار، ایسی شرمندگی اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وقال الذین آمنوا، اس وقت ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک سب سے بڑے نقصان والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا کہ انہیں بھی گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کی۔ یوم القیامتی، قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ الا سن لو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم گنہگار ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اس وقت اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے عذاب سے بچانے والے ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے۔ دنیا میں جن دوستوں اور رشتہ داروں کی خاطر گناہ کیے، یہ کل بروز قیامت کام نہیں آئیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم اس ڈھیل اور مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی کو لکھ دے، سچی پکی توبہ کر لو کہ دل بسا اوقات گناہ کر کر کے ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ اب تمام لوگوں کو خطاب ہے، کاش ہمارے دل زندہ ہو جائیں، قرآن پاک سن کر
ہمارے دل لرز جائیں. کاش ہم قرآن پاک سن کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں, اپنے اندر تبدیلی لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا, یقیناً اس میں بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ کی نافرمانی اگر کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اگر رب ناراض ہو گیا, دنیا اور آخرت میں کسی پر اللہ کا عذاب آیا, تو بتائیے کس قدر شرمندگی ہوگی. ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم, اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کا کہنا مانو. من قبل ان یاتی یوم, اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور رب کا کہنا مانو. لا مرد لہ من اللہ, جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جس دن ظالم اور گناہگار کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ما لکم من ملجأ یومئذ, اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی. وما لکم من نکیر, اور اس دن تمہارے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی. تم گناہوں سے انکار نہ کر سکو گے. تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی, تمہارے کان گواہی دیں گے, تمہارے جسم کا ہر عضو گواہی دے گا. یہاں تک فرمایا کہ زبان بھی گواہی دے گی. ایک تو زبان ہمارے قابو میں ہے, ایک وقت وہ آئے گا کل بروز قیامت مجرموں کی زبانیں اس کے قابو میں نہ رہیں گی, اور زبان بتائے گی پروردگار مجھ سے اس نے یہ کام کروائے. اگر آج ہمارے اعضاء گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ گناہوں بھری زندگی بھی کوئی زندگی ہے. اے پروردگار, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ, اے کریم پروردگار ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما. یقین جانیے کہ ہمیں معلوم نہیں پاکیزہ زندگی کیسی ہے. اگر ایک دن ہمیں روحانیت اور نورانیت والا مل جائے, ایک دن ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کے ساتھ گزار لیں, اس میں ایسی لذت ہے اور ایسا سکون ہے, ایسا چین ہے کہ بندہ کبھی گناہ کی طرف نہ جائے. ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نیکی میں کیا لذت ہے, سجدوں کی تڑپ میں کیا سکون ہے. کہ سجدوں میں تو وہ لذتیں ہیں, وہ لذتیں ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سجدوں میں کیا لطف ہے تو پھر ہمارے لیے پوری پوری رات گزر جائے لیکن نمازیں بھاری نہ ہوں. لیکن جب ہمیں شیطان نے اس لذت سے دور کر دیا تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں تقوی پرہیزگاری میں کیسا سکون ہے. اے مالک و مولا ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما. فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر وہ اعراض کر لیں, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, بس ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, یعنی ان کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ رنج نہ کریں. ان علیک الا البلاغ, آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے, ہمارا کام ہے پہنچا دینا. عام طور پر لوگوں کو یہ کہا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی آج لوگ عمل کہاں کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہم سے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ عمل کس نے کیا نہیں کیا. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا قرآن کی دعوت کا حق ادا کیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام قرآن پہنچا دیں, دین کی اچھی اچھی باتیں پہنچا دیں. ہمارا کام ہے پہنچا دینا. رب العالمین ہدایت دینے والا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ دیتے ہیں, نعمتوں کی بارشیں, دولت, کاروباری راحتیں, دنیاوی سکون, اولاد کا چین, یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں
فرح بہا، ان نعمتوں کی وجہ سے وہ مغرور ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اکثر گناہ تندرستی میں ہوتے ہیں۔ انسان جب بستر پر ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت فلم دیکھنے کا اس کو کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اکثر گناہ انسان تندرستی میں اور نعمتوں میں کرتا ہے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو اس وقت زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن انسان کا الٹا ذہن ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نعمتیں ہوں یا پریشانیاں ہوں، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے، اور وہ بھی کیوں آتی ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی جو گناہ انہوں نے کیے ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ قصور ان کا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بس بے شک انسان ناشکرا بن جاتا ہے، اور ناشکرا پن انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ عام طور پر ناشکری وہ جن نعمتوں کے بارے میں کی جاتی ہے اس میں ایک سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی پیدائش سے لے کر ان کی شادی ہونے تک انسان بے شمار گناہ اولاد کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور ایک ناشکری کا مادہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں تو وہ بھی ناشکری کرتا ہے۔ کوئی بیٹا چاہتا ہو اور بیٹی آ جائے، یہ بیٹی چاہتا ہو اور بیٹا آ جائے، تو وہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے تو بیٹی چاہیے تھی لیکن بیٹا آ گیا، یا مجھے تو بیٹا چاہیے تھا بیٹی آ گئی، یعنی شکر نہیں کرتا۔ اور پھر انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں، یعنی ناشکری کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مشیت ہے۔ تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ بعض ایسے نادان ہیں جو بے اولادی کی وجہ سے شکوہ شکایات کر دیتے ہیں، اور وہ اس وقت ناشکری کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ فرمایا اولاد کا ہونا تمہارا کمال نہیں ہے۔ کسی کے ہاں بیٹے ہوں تو عورت اور مرد کا کوئی کمال نہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں ہوں یا اولاد ہی نہ ہو تو اس میں مرد یا عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے۔ وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ او یا یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں انہیں دیتا ہے۔ کسی کے ہاں بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، کسی کے ہاں صرف بیٹے ہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں۔ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، لیکن یہ نعمت ہمارے لیے اس وقت بنیں گے کہ جب ہم ان کی صحیح اسلامی تربیت کریں۔ اگر صحیح اسلامی تربیت نہ کی تو کل بروز قیامت اپنی اولاد کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ عقیم کے معنی بے اولاد، بانج۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہی علم والا ہے، قادر ہے۔ انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا جو جائز ہیں اس کی اجازت ہے، مگر شکوہ شکایات نہ کرے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی عام بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے اور اللہ اس سے کلام کرے۔ عام بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے۔ الا واحیا، مگر وحی کے ذریعے۔ وہ وحی نبیوں پر نازل ہوتی ہے اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے۔
تو نبی کے علاوہ کوئی بشر ایسا نہیں جو اللہ کے کلام کو سن سکے، الا وحیا، تو وہ وحی کے ذریعے۔ اب یہاں مراد یہ ہے کہ نبیوں پر جو بات دل میں آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ نبی جو خواب دیکھتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، خواب میں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں یا اللہ کے کلام کو سماعت کریں تو وہ بھی وحی الہی ہے۔ اور نبی خواب میں اگر کوئی منظر دیکھیں اور انہیں کوئی خواب دکھایا جائے تو ان کا خواب حجت ہے اور وہ بھی وحی الہی ہے۔ اسی طرح نبی اللہ کے کلام کو بیداری میں سنے وہ بھی وحی الہی ہے، اور نبی اگر اللہ کا دیدار کریں بیداری میں وہ بھی وحی الہی ہے۔ تو وحی الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ الا وحیا، یہاں مراد ہے بغیر حجاب کے ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ سے کلام کرنا، اور یہ صرف دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے بیداری کے عالم میں۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی انسان پر حجاب ہو، وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے لیکن اللہ کے کلام کو سنے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار نہ کر سکتے، اللہ کے کلام کو سماعت کرتے۔ او یرسل رسولا، یہ وحی کی تیسری صورت جو ہے، اللہ سے کلام کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بھیجتا ہے فرشتے کو، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا حکمت والا ہے۔ وحی کی یہ تینوں صورتیں بیان ہوئی۔ یعنی کافر یہ اعتراض کرتے کہ بشر جو ہے وہ اللہ سے ہم کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا بشر کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فضل فرمائے تو اس بشر کو نبی بناتا ہے اور انہیں مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور جسے وہ نبی بناتا ہے اسے طاقت و قدرت بھی دیتا ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے اللہ کا پیغام انہیں پہنچاتے ہیں، ایک صورت یہ ہے۔ یا وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں لیکن خود وہ پردوں میں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور تیسری صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بیداری میں کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں۔ تو تینوں صورتیں ہیں وحی کی، اور مختلف انبیاء پر مختلف صورتیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی صورت ہے وہ اکثر یہ ہے کہ جبریل امین وحی لے کر آئے۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوہ طور پر جا کر سنے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کے کلام کو سماعت کیا، لیکن اکثر اوقات وحی کا سلسلہ یہ ہوتا کہ جبریل امین آتے۔ تو جبریل امین اگر وحی لے کر آئے تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، سچے نبیوں پر جبریل امین وحی لے کر آئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف ایمان کی جان ہمارے حکم سے نازل فرمائی، یعنی وحی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور آپ اس سے پہلے نہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ کی کیا تفاصیل ہیں اور شریعت کے احکام کی کیا ڈیٹیل ہے، کیا تفصیل ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو علم ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہاں لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا۔ یہ قرآن ایسا نور ہے، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔
اے مالک و مولا اس نورانی کلام کے ذریعے ہمارے قلب کو بھی نور کر دے. وَإِنَّكَ اور بے شک محبوب آپ لَتَهْدِي ضرور ہدایت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی طرف. یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ صراط اللہ. یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے جو اللہ کی قرب تک پہنچاتا ہے، اللہ کی معرفت عطا فرماتا ہے. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. الا سن لو الی اللہ تصیر الامور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی تم جتنی بھی کوشش کر لو، کئی مواقع پر تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ تم بے بس ہو. مثلا تم یہ چاہتے ہو کبھی بیمار نہ ہو لیکن بیمار ہو جاتے ہو. تم یہ چاہتے ہو کبھی تنگ دست نہ ہو لیکن کبھی کبھی تنگ دست ہو جاتے ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ کبھی جوانی زائل نہ ہو لیکن جوانی زائل ہوتی ہے. تم یہ چاہتے ہو کبھی موت نہ آئے لیکن ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کئی مواقع پر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے. پھر انسان بے بس ہے اور حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، تو وہ گناہ کر کے کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کا فرمانبردار ہو جائے. من کان للہ فکان اللہ لہ. ارشاد فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ شورى مکمل ہوئی.